الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، تقسیم انعامات کا یہ پروگرام یقیناً ہم سب کے لیے باعث مسرت بھی ہے، باعث اطمینان بھی ہے اور امید بھی اس سے بنتی ہے۔ ہمارے جن کامیاب طلباء کو انعامات ملے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمارے وہ ساتھی جو ایک آدھ نمبر سے پیچھے رہ گئے اور انعام سے محروم ہو گئے، وہ بھی لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے کوشش کی، محنت کی، اور ایک آدھ نمبر سے پیچھے رہ گئے اس کو پیچھے رہ جانا نہیں کہیں گے، اور یقین ہے کہ اگلے سال وہ محنت کریں گے اور انشاءاللہ ان انعامات کے حقدار قرار پائیں گے۔ ہمارے وہ طلباء جنہوں نے ان جلسوں کی اہمیت شاید کم سمجھتے ہوئے ان پروگراموں میں حصہ نہیں لیا اور تقریر یاد کرنے سے وہ بھاگے اور اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ محنت انہوں نے نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں احساس ابھی نہ ہو، لیکن یہ چیز بڑے نقصان کی ہے، اس طور پر کہ آپ میں اور اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں فرق ہے۔ وہ پڑھتے ہیں ملازمت کے لیے، روزی روٹی کے لیے، تنخواہ کے لیے۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ایک دفتر میں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، 7-8 گھنٹے ایک کرسی اور میز پر بیٹھ کے وہ گزار کے اپنے گھر جاتے ہیں، تھک ہار کے سو جاتے ہیں، پھر صبح دفتر جاتے ہیں، پھر شام کو گھر واپس آتے ہیں۔ یہ زندگی ان کی اسی طرح گزرتی ہے، نہ ان کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، نہ معاشرے سے ہوتا ہے، نہ محلے کے افراد سے ہوتا ہے، نہ ان کو کسی کے معاملات سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ انہیں کسی کی اصلاح کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ان کے سامنے کسی کی تربیت پیش نظر ہوتی ہے، نہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، بلکہ ذہن میں خیال تک نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی کا عقیدہ درست کرنا ہے، کسی کے اخلاق سنوارنا ہے، کسی کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بنانا ہے، اور جو سماج میں خرابیاں رچ بس گئی ہیں سماج کو ان خرابیوں سے نکالنا ہے اور ایک مثالی اور بہترین نمونے کا ایک سماج ہمیں تشکیل دینا ہے۔ اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں نہیں آتے ہیں، اور نہ یہ ان کا کام ہوتا ہے، نہ اس کے لیے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے انہوں نے مدرسوں میں داخلہ لیا ہوتا ہے، اور نہ یہ خیال ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ لیکن آپ ان سے مختلف ہیں۔ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کمانے کے لیے نہیں، روزی روٹی کے لیے نہیں، معاش کے طور پر نہیں، یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، خلقتک لعبادتی فلا تلعب وخلقت لک رزقک فلا تتعب۔ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جب وہ کیڑوں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات کو کھلاتا ہے جنہوں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، جن کے پاس کوئی نہ علم ہوتا ہے، نہ فن ہوتا ہے، نہ کوئی حرفت یا پیشہ ہوتا ہے، نہ کوئی صنعت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ بہت آسائش کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رزق کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ تو آپ نے یہ جو راستہ اختیار کیا اور آپ کے والدین نے جو آپ کو مدرسے میں بھیجا، اس کی وجہ دوسری ہے، اور وہ وجہ
جو یہاں آپ کے آنے کا سبب بنی اور جس مقصد کے تحت آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں بھیجا اور جس ارادے سے آپ یہاں آئے، وہ ارادہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب آپ اپنے کو تحریر اور تقریر کی صلاحیتوں سے کے زیور سے آراستہ کریں گے، کیونکہ فارغ ہونے کے بعد صرف آپ کو پڑھانا نہیں ہے کہ آپ نے درسی کتابوں میں مہارت پیدا کر لی، ایک اچھے مدرس بن گئے، اب آپ کی زندگی بس درجے تک محدود ہو گئی یا مدرسے کی چار دیواری تک محدود ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں ایک عالم بننے کے بعد، عالمیت یا فضیلت کی ڈگری لینے کے بعد، 6-7 سال ایک مدرسے میں گزارنے کے بعد آپ کو سماج میں نکلنا ہوگا۔ آپ نہیں نکلیں گے، آپ کا سماج آپ کو نکالے گا، آپ کے رشتہ دار آپ کو مجبور کریں گے، آپ کے محلے والے آپ کو ممبر پر لے جا کے بٹھائیں گے، وہ آپ کو لے جائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے، وہ آپ کو لے جائیں گے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ آپ کو لے جائیں گے جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے، وہ آپ کو لے جائیں گے کسی ایسے شخص کو سمجھانے کے لیے جس کے دل اور دماغ میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کو تقریر کرنا نہیں آتی، آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو اظہار خیال پر قدرت نہیں ہے، آپ اپنا مافی ضمیر صحیح طریقے سے خوبصورت انداز سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وقت آپ کو ایک جھٹکا لگے گا، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ 4-5 سال ہمیں ملے تھے، الاصلاح تھی، بڑا اچھا نظم تھا، دوسرے محنت کرتے تھے، تقریریں یاد کرتے تھے، اسٹیج پر جاتے تھے، کھڑے ہو کر بولتے تھے، ان کی ساری جھجک دوران تعلیم نکل گئی، آج وہ بڑی آسانی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ دین کو سمجھا رہے ہیں، شکوک و شبہات دور کر رہے ہیں، غلط فہمیوں کا ازالہ کر رہے ہیں، عقیدہ درست کر رہے ہیں، اخلاق سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، دین کی بات اور دین کا پیغام اور دین کی دعوت ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم بھی اگر یہ محنت ہم نے بھی کی ہوتی، ہم نے بھی اسٹیج پر کچھ وقت گزارا ہوتا، ہم نے بھی مائک کو سنبھالا ہوتا اور اپنے خیالات کو اکٹھا کر کے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ ہم نے بھی پیدا کیا ہوتا، تو آج ہم بھی کچھ کام کے ہوتے، آج ہمارا بھی کوئی مقام ہوتا، آج ہمیں بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہوتا، آج ہم بھی کچھ دین کا کام کر رہے ہوتے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہوتے۔ وہ اس وقت یہ جو آپ کو احساس ہوگا، وہ وقت وہ ہوگا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ لہٰذا جو بھی یہاں پڑھ رہا ہے، بلکہ کسی بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر اس کے سامنے اپنا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے ہم میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تنہا درجے میں بیٹھنا یا درجے میں وقت گزارنا یا درسی کتابوں تک اپنے کو محدود رکھنا اور اپنی گویائی کی صلاحیت اپنے اندر نہ پیدا کرنا، قلم کی طاقت اپنے اندر نہ پیدا کرنا، یہ بڑی محرومی کی بات کل ثابت ہو سکتی ہے۔ تو وہ کل سامنے رکھیے، کل آپ کو نکلنا ہے، آپ کو بات کرنا ہے، آپ کو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کو تقریر بھی کرنا ہوگی۔ کل جب آپ کو کوئی اسٹیج پر بٹھا دے گا اور آپ وہاں پر ہکا بکا کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے مجھے بولنا نہیں آتا، میں بول نہیں سکتا، تو وہ آدمی کیا یہ نہیں کہے گا 5 سال آپ نے پھر کیا برباد کیے، وہاں پر کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ آپ دین کی 2 باتیں نہیں کر سکتے، دین کی 2 باتیں نہیں لکھ سکتے، آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، آپ کسی کو عقیدے کی بابت بتا نہیں سکتے، آپ اسلامی جو معاملات ہیں، اسلامی جو اخلاق ہیں، اسلامی جو سیاست ہے، اسلامی جو معیشت ہے، اس پر آپ 4 منٹ کی گفتگو نہیں کر سکتے، تو آخر کیا فائدہ آپ کا؟ آپ نے 5 سال وہاں بتائے، 6 سال آپ نے وہاں گزارے، سب کچھ آپ کو وہاں حاصل ہو سکتا تھا، سارے راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے تھے، سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی آپ وہاں سے اس طرح آتے ہیں کہ گویا بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، تو فائدہ کیا رہا اتنا عرصہ وہاں بتانے کا اور اتنا عرصہ وہاں گزارنے کا؟ کو کل کی شرمندگی سے اگر آپ کو اپنے کو بچانا ہے تو آپ کو ان پروگراموں میں حصہ لینا ہوگا، اس کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا،
اساتذہ کی خوشامد کرنی ہوگی، ان کے یہاں حاضری دینی ہوگی، ان سے کہنا ہوگا تقریر لکھ دیجئے، اور وہ تقریر آپ کو یاد کرنی ہوگی۔ شروع میں کوئی مقرر پیدا نہیں ہوتا، کوئی انشا پرداز پیدا نہیں ہوتا، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اساتذہ کے در پر حاضر ہوتا ہے، ان کی خوشامد کرتا ہے، ان سے وقت لیتا ہے، ان سے مقالات لکھواتا ہے، ان سے مضامین لکھواتا ہے، تقریریں لکھواتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ لیکن یہی تقریریں جب 10-20 آپ کو یاد ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو تقریر کرنے میں انشاءاللہ کبھی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہر موضوع کے لیے آپ کے پاس مواد ہوگا، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس الفاظ ہوں گے، آپ کے پاس تعبیرات ہوں گی، آپ کو کہیں پر بھی شرمندگی سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ تو وقت چونکہ تنگ ہے، ان سے زیادہ کچھ کہنا اس موقع پر گویا ایک زیادتی کی بات ہوگی۔ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا بھی وقت ہے۔ بس میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس تعلیمی یہ دور آپ کا جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور کچھ بن کر یہاں سے نکلیے، کیونکہ آپ کے سر پر بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں، آپ کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری آنے والی ہے۔ آپ دنیا میں رہیں گے، محلے میں رہیں، شہر میں رہیں، آپ کو داعی بن کر رہنا ہے، اور داعی بن کر رہنے کے لیے، اسلام کا ایک سپاہی بن کر رہنے کے لیے، اسلام کا ایک خادم بن کر رہنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بول بھی سکتے ہوں اور آپ لکھ بھی سکتے ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس آیت کا اس پروگرام سے کیا جوڑ، لیکن آپ آیت کو دیکھیے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے۔ کہہ سکتے ہیں کہ چراغ بجھایا جاتا ہے منہ کے پھوکوں سے، لیکن یہاں مراد صرف چراغ بجھانا نہیں ہے، موم بتی بجھانا نہیں ہے، دین کو بجھانا ہے۔ آج جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ زبان کے راستے سے ہو رہی ہیں، دین کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دین پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، شریعت پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، جو مباحثے چل رہے ہیں، جو چینل میں گفتگو چل رہی ہے، جس طرح حملہ ہو رہا ہے، وہ حملہ کس سے ہو رہا ہے؟ زبان سے ہو رہا ہے، منہ سے ہو رہا ہے۔ تو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہماری یہ زبان ہے، وہ ہمارا یہ منہ ہے۔ تو اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے منہ کا استعمال ہو رہا ہے، آپ اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے اس منہ کا استعمال کیجئے، اور اس منہ کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو منہ کو ویسا ہی بنانا پڑے گا۔ ان کا حملہ جتنا سخت ہے اس سے زیادہ اس حملے کا جواب ہونا چاہیے۔ وہ اگر 5 منٹ بولتے ہیں تو آپ 10 منٹ بولنے کی طاقت رکھتے ہوں، وہ اچھی گفتگو کرتے ہوں، آپ ان سے اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتے ہوں، تب آپ اسلام کا دفاع کر پائیں گے، تب آپ اسلام کی کچھ خدمت کر پائیں گے۔ آج اسلام پر جو حملہ ہے وہ زبان کے راستے سے ہے، اسی طرح اسلام کا دفاع بھی زبانی کے راستے سے ہوگا۔ آپ کو اپنی زبان اس کے لیے تیار کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، تب آپ جا کر دفاع کر سکیں گے اسلام کا، تب آپ اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لے سکیں گے بڑی کامیابی کے ساتھ۔ بس میں اپنی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور محنت کا مزاج ہمارا بنے، اور ہم اپنے کو تیار کریں آنے والے کل کے لیے، کیونکہ آنے والا کل آج سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو منصوبے، جو عزائم یہاں بن رہے ہیں، جس طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بلکہ ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح ٹی وی کا استعمال ہو رہا ہے، چینلوں کا استعمال ہو رہا ہے، تقریروں کا اور بیانات کا استعمال ہو رہا ہے، اور جلسوں کا استعمال ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس کا توڑ نہیں کیا، اور اگر ہم نے اسی کے ٹکر کے لیے کوئی اپنا ایک محاذ نہیں تیار کیا، اور اس کے لیے ہم نے اتنی جد و جہد نہیں کی جتنی کہ ہمارا دشمن کر رہا ہے، تو ہمیں بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ نقصان ہمارا نہیں ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی ہوگا۔ ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اداروں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرام ہے، اپنے صدر محترم کے حضرت والا نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، اپنی نصیحتوں سے نوازا، اسی طرح اپنے صحابہ کرام کی شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام میں اعلان نہیں دعا تو آپ کریں گے۔
بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا معلم إبراهيم علمني يا معلم إبراهيم علمني يا معلم إبراهيم علمني اللهم أعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ